میں ابتداً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضرت برا بن عازب مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہما آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، سرکار کی رنگت چمکدار تھی۔ اور اگلا جملہ جو ہے نا وہ علماء کے لیے ہے، میرے پاس وہ لفظ نہیں میں اس کی شرح بیان کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا۔ اب علماء ہی توجہ کر سکتے ہیں، ابیض بھی ہو اور ملیح بھی ہو۔ اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی۔ اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، با پردہا گر آمدی شورے قیامت در جہاں۔ با پردہا گر آمدی شورے قیامت در جہاں، بے پرد اگر آئی بروں سوزد ہما کون و مکاں۔ وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا فَكَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ۔ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کا چہرہ، حضور کا جسم مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ادعجہ، حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس کا وہ حصہ جو سفید تھا وہ زیادہ سفید تھا۔ حضرت ابھی خوبصورت بیان فرما رہے تھے وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْن، ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں، وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْن أَدْعَجَ وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْن۔ حضور کے چشمان مقدس کا وہ حصہ جو سفید تھا، وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْن، اس سفید حصے میں وہ جو سرما لگا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا۔ کیا خوب کہا حضرت نے، میں وضو کر رہا تھا، میں خود لطف اٹھا رہا تھا۔ وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْن، فتحوں سے نہیں ڈرتا، جملہ مجھے کہنے دیجئے، وہ جو سرمہ مبارک تھا، وہ جو سرمہ مبارک حضور کی چشمان مقدس کی سفیدی میں جو لگا ہوا تھا، یوں سمجھ لو کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے، اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما اپنے محبوب کی چشمان مقدس میں خود لگا دیا۔ اس لیے حضرت رکن الدین عشق فرماتے ہیں سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ۔ حضور شیخ الاسلام نے بھی وحدت الوجود کو بیان کیا۔ حضرت رکن الدین عشق وہ بھی فرماتے ہیں سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، جون سا پتھر نظر آیا وہ کوہ طور تھا، ان کے دیکھے سے خدا جانے وہ کیسا نور تھا، ان کے دیکھے سے خدا جانے وہ کیسا نور تھا، ورنہ دیوانگی کب عشق کا دستور تھا۔ تو حضرت مجھے کہنے دیجئے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود و شاہد۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت حسن مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میرا پیر فرید بھی کہہ گیا حسن ازل دا تھیا اظہار، فرماتے حسن ازل دا تھیا اظہار، اہدوں ویس وٹا تھی احمد، فرما اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ ہاں ہاں، وہ جو شب معراج جب مصطفیٰ پہنچے تھے تو پھر اعلیٰ حضرت کی روح مبارک یوں پکار اٹھی، اعلیٰ حضرت کا عرس بھی قریب ہے، میں کہتا ہوں انہیں بھی عقیدت کا خراج پیش کر دیا جائے۔
आला हजरत भी कहने लगे, जब हुजूर लामका पर पहुंचे थे शब असरा का दुल्हा बनकर, और जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में, जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में अपने शाहकार को देखेगा खुदा आज की रात। जब हुजूर वहां पहुंचे थे तो फिर आला हजरत कहने लगे, हुजूर रुके, उधर से गोया यूं आवाज आई, बड़ मोहम्मद। जब तक सुभान अल्लाह आखिर तक नहीं आएगी आगे नहीं चलूंगा। सुभान अल्लाह। बड़ा खूब बयान किया आला हजरत ने, उलमा के लिए, अवाम के लिए, अगर आपको समझ में ना भी आए तब भी सुभान अल्लाह। बड़ मोहम्मद करी हो अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद, बड़ मोहम्मद करी हो अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे, उनका देखना तो न, उनका बढ़ना तो नाम का था। ये हजरत के लिए पेश कर रहा हूं, उनका बढ़ना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। उनका बढ़ना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनस्सुलों में तरक्की इफ्सा दनात दल्ला के सिलसिले थे, हाँ हाँ उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बारा। मुल्ला कहता है कि हुजूर हम जैसे हैं, आओ अकीदा अपनाओ, तो फिर आला हजरत का अकीदा अपनाओ। मुझे रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, जो अकीदा खुलफाए अरबा का है वही अकीदा आला हजरत अज़ीमुल बरकत। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बारा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जब इनकी खैरात मांगते थे। हाँ हाँ खुर्शीद जहां ताब हो यमा है शब इफरोज, खुर्शीद जहां ताब हो यमा है शब इफरोज। दोनों तेरे चेहरे से जिया पाए हुए हैं, दोनों तेरे चेहरे से जिया उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जब इनकी खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन मचल रहा है, देखने के लिए आंख चाहिए। हाँ हाँ इस मिसरे के साथ एक और मिसरा जोड़ना चाहता हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ हाँ वही तो अब तक छलक रहा है, ये वही देख सकता है जिसे खुदा दिल की आंख दे, वही कह सकता है। हाँ हाँ वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक मचल रहा है, ये वही कह सकता है जिसका अकीदा हो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। चलो इनको मुझे समझाने दीजिए। आला हजरत फरमाते शबे मेराज जब हुजूर ने गुस्ल किया, गुस्ल करते करते जो पानी हुजूर के कदमों से लगा, उस पानी का क्या किया गया? अगली तकरीर ना भी सुन तेरी मर्जी, ये जुमला सुनता जा। मेरे मसलक आला हजरत अज़ीमुल बरकत, मेरे मसलक के इमाम, वो ऐसे खुश अकीदगी नहीं दिखाते। मुहक्किक जदीद ताकीक के मुताबिक 125 उलूम पे हावी मुहद्दिस कबीर वो लिखते हैं कि जब शबे मेराज गुस्ल किया गया, वो पानी बच गया, उस पानी का क्या किया गया? बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो फूर गुलजार नूर के थे, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जिहत को लाले। किसे बताएं किधर गए थे, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई ही नहीं दुई की। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन। उस
اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے لکمیم دے پردے پا بہائیں تینو جانن والے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ بڑا خوب فرما گئے، ہاں ہاں وکان اکحل العینین۔ سرما بھی سنت ہے، دست مبارک سے لگاتے تھے کہ سرمے کو شرف بخش دیں، سرمے کو شرف بخش دیا جائے۔ فَكَحَلْنَاكَ بِكُحْلِ انوار ربوبیتنا، سرما اللہ نے اپنے دست قدرت سے وہ سرما انوار ربوبیت اپنے، ہائے ہائے جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر جملہ جس کو سمجھ آ گیا میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ جب آنکھیں تو حضور کی تھیں، سرمہ انوار ربوبیت تھا، یہی وجہ ہے۔ میں نے حضرت کی تقریر نہ سنی ہو، میں یہاں کے اعلان کر دوں، حضرت بڑا خوبصورت خطاب کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے، یا یہ میرے بارے میں کہہ دیں اچھا خطاب کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے، اس لیے آپ نے نہ سنا نہ مجھے دیکھا۔ تو پھر جب آپ نے دیکھیں گے، مانیں گے، تسلیم کر لیں گے، یہ کیا وجہ ہے؟ ہاتھ جوڑا، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھتے تو حضور کو تھے، دیکھتے تو حضور کو تھے، مانتے اس کو تھے، دیکھتے تو حضور کو تھے، پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس لیے حضور کی چشمان مقدس میں وہ سرمہ انوار ربوبیت جو تھا، پھر وہ دیکھ کر کہتے تھے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دہ دے نکھے دے گزر گئی۔ آہاں اللہ اکبر۔ اشکالہ، اسی بات پہ بات کو ختم کر دوں گا، اسی موضوع کو۔ وہ اشکالہ، ادھر نین سرمگی ہوں، ہاں یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے دیکھا ہو۔ دعا کرو اللہ آپ کو مجھے جلوہ کرنے کی توفیق دے۔ وہ سرمگی نین ہوں اور سرمگی نینوں میں سرخ سرخ ڈورے ہوں، سرخ سرخ ڈورے ہوں، پھر اعلی حضرت عظیم البرکت کیوں نہ سچ کہہ دیں اللہ اکبر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ کوثر، اس کے کئی نکات ہیں، صرف ایک دو نکتے پھر حضور شیخ الاسلام کی طرف آنا چاہوں گا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، کوثر عطا فرما دی۔ لم یقل سنعطیک، قولہ اعطیناک، یہ نہیں کہا کہ عطا کر دیں گے، حالانکہ مقتضی حال یہ ہے کہ یوں فرما دیا جاتا۔ کوثر کا مطلب حوض کوثر ہے۔ بھئی جو بات 100 سال کے بعد ہو، جو واقعہ 100 سال کے بعد ہونے والا ہو، بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ واقعہ جو 100 سال کے بعد ہوگا اس دن میں تمہیں اب عطا کرتا ہوں، بندہ تو کہہ دے گا اس وقت عطا کر دوں گا۔ تو یہ نہیں کہا کہ عطا کر دوں گا، بلکہ کہا عطا کر دی۔ اس لیے کہا محبوب باقی نبی آئے، پیدا ہوئے، منصب نبوت پر فائز ہوئے، میں انہیں انعام اور نعمتیں دیتا گیا، مگر جب تمہیں کوثر یا حوض کوثر یا علم یا نور قلب، اخلاق اور معجزات دینے کی باری آئی تو نہیں کہا سنوتی کا عطا کر دوں گا، محبوب آتینا کا کہا۔ تو لباس بشریت کے ساتھ آیا بعد میں تھا، مالک کوثر میں نے پہلے تیری ذات پاک کو بنا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، رسالت پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت
علماء اہل سنت، پیر سیال، لاجپال. پھر یہ نہیں فرمایا آتیناک، فرما اعطیناک. ایتا اور اعطا فرق ہے. ایتا یہ فرض کی ادائیگی پر بولا جاتا ہے. آتوا الصلاۃ، نماز فرض ہے، نماز ادا کرو. یہ نہیں کہ آتیناک میں نے تمہیں دے دی، کہا نہیں، اعطیناک میں نے آپ کو کوثر دے دی. اس لیے کہ ایتا فرض کی ادائیگی پر ہے. عطا بطور تحفہ کے دی جاتی ہے. پھر سوال پیدا ہوگا، اگر عطا بطور تحفہ کے دے دی تو پھر قابل واپسی بھی ہوتا ہے. ممکن ہے قابل واپسی ہو جائے، عطا کر کے واپس لے لیا جائے. دیکھیے فریدی رومال ہے، آپ میں سے کوئی بندہ ہے، میں اسے دے دوں، عطا کر دوں، پھر سال کے بعد آؤں میں کہہ دوں کہ مجھے واپس کر دو، وہ مجھے واپس کر دے گا، اس لیے میں نے عطا کی. لیکن اگر میں اسے رومال دے دوں، اس کے بدلے میں مجھے 100 روپے دے دے، اب میں جب سال کے بعد آؤں گا میں کہوں گا یہ واپس کر دو، وہ کہے گا نہیں، معاوضہ دیا تھا. اب توجہ کر، وہ میں نے معاوضہ دیا تھا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنے محبوب کو کوثر کا مالک بنا دیا تو پھر کبھی واپس بھی لے سکتا ہوں، واپس لے لوں گا. کوئی یہ تردد نہ کرے. نہیں محبوب فصل لربک وانحر، اس عطا کے بدلے میں نماز تو پڑھ، قربانی تو دے. اعلان میں کرتا ہوں، مالک کوثر آج بھی تو ہے، کل بھی تو ہے، قیامت تک تو ہے، قیامت کے بعد تو ہے. فرما انا اعطیناک الکوثر. اب کوثر سے مراد دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، کوثر سے مراد اخروی نعمتیں بھی ہیں. یہ نہیں کہا انا اعطیناک ایہا، بڑا خوبصورت نکتہ ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ جو قرآن میں نعمتیں میں نے گنوائیں بس یہی نعمتیں تمہیں دے دیں، یہ نہیں کہا. فرما انا اعطیناک الکوثر، محبوب میں نے تمہیں کوثر دی. کیا مطلب؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے. جملہ کہہ کے فارغ ہو جاؤں تو تب سبحان اللہ کی آواز آئے تو لمبا سفر کے آیا ہوں، واپس جاؤں گا تو خوش ہو کے جاؤں گا. کیونکہ جلسہ دستار فضیلت ہے، اس لحاظ سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک ہے کوثر سے مراد نبوت عطا کی. بدقسمتی سے مبارک ثانی کیس میں قوم کو جو اضطراب میں پیدا کیا گیا، کوشش کی گئی کہ قادیانیوں کو اقلیت میں شمار کر کے جو حقوق اقلیت کو حاصل ہیں وہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو کہ انہوں نے مقدمہ لڑکے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد کو تازہ کیا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد کو انہوں نے تازہ کیا، اور چیف جسٹس پاکستان کو اس بات پہ مجبور کر دیا. فرما محبوب میں نے تمہیں نبوت دی. اور ایک دن خطاب کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک نکتہ آیا کہ دیکھیے اللہ کا سب سے پہلا مخاطب
اس نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا. میں جملہ کہتا ہوں، وہ جملہ کہتا ہوں، عاشق کہتے ہیں جب وہ ربوبیت کے اظہار میں آیا تو مخاطب اس کا پہلا کون سا تھا؟ اس کا جواب دیا حضرت شیخ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر. وہ فرماتے کان و شاہدن بوحدانیت الحق و ربوبیت ہی، اللہ کی ربوبیت کے سب سے پہلے گواہ رسول اللہ کی ذات مبارک ہے. اللہ کی ربوبیت وہ جب رب بنا، وہ جب رب کے اظہار میں آیا، اس کا پہلا مخاطب حضور تھے. اگلی تقریر نہ بھی سنو تمہاری مرضی، مگر یہ جملہ سنتے جاؤ. اللہ کا سب سے پہلا مخاطب مربوب اول، خلق اول، اول ما خلق اللہ نوری، خلق اول حضور کا نور مبارک تھا. پھر مخاطب بدلتے گئے، کہیں آدم آئے خطاب ہوا، کہیں حضرت نوح آئے خطاب کیا، کہیں حضرت شیش آئے خطاب ہوا، حضرت ابراہیم آئے خطاب ہوا، حضرت اسماعیل آئے خطاب ہوا، حضرت یعقوب آئے اللہ نے خطاب کیا، حضرت یوسف آئے اللہ نے خطاب کیا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ آئے پھر خطاب ہوا. مخاطب بدلتے گئے، مخاطب ایک تھا، مخاطب بدلتے چلے گئے. جب مصطفیٰ لباس بشر کے ساتھ دنیا میں آئے، 40 سال عمر ہو گئی، ادھر سے آواز آئی ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین. محبوب خطاب شروع بھی تجھ سے کیا تھا، ختم بھی تیری ذات. تاجدار ختم نبوت، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. شروع بھی تجھ سے کیا تھا، اب ختم بھی تجھ پہ کر رہا ہوں. تجھ جیسا دنیا میں بنایا ہوتا، تجھ جیسا دنیا میں بنایا ہوتا تو پھر منصب نبوت پر بیٹھتا. یہاں محبوب اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے. اے تاج کچ کلاہا، اے شاہدی پناہا، برحال ظاہر عثما، چشم کرم خدارا، اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے. کوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ مازا گفت عزت آن چشم حق نمارا. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. کوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ مازا گفت عزت آن چشم حق نمارا. اے خسرو حسینہ، اے ماہ نازنینہ، روشن کن استجلی کا شانہ گدارا. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، کانک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن، اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے. ید اللہ فوق ایدی، اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے. لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شہ خوبا کا مگر. روز شب پہنچی خودی میں خود غرق، کونے جو دریا نوش ہیں پر جوش تھی خاموش ہیں. اسرار دے سرپوش ہیں سامت رہن مارن نمک. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شہ خوبا کا مگر. میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا.
میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا. کوثر سے مراد نبوت ہے. محبوب تمہیں ختم نبوت دی. تمہیں ختم نبوت دی. اس لیے کنت نبیم آدم بین الماء والطین. خطاب شروع بھی تو سے کیا. محبوب ختم بھی تیری ذات کے اندر کر رہا ہوں. تیرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. میرا موضوع نہیں، صرف ایک بات ہے یہاں مرزا کی کر دوں. کہنے لگا ان سے کسی شخص نے پوچھا تھک تو نہیں گئے؟ نہیں تھکا. وہ ہاتھ اٹھا کے تو کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان سے کسی شخص نے کہا تیری نبوت کی کوئی دلیل تو دو. نبوت کی کوئی دلیل تو دو. اس نے کہا وخاتم النبیین، یہی نبوت کی دلیل. دلچسپ بات یہ ہے جو حضور کے ختم نبوت پر جو آیت نص سری کی حیثیت رکھے اسی کو کہہ رہا ہے یہ میری نبوت کی دلیل. کیسے؟ کہنے لگے خاتم مہر ہے. حضور جس پر مہر لگا دیں وہ نبی. حضور نے مجھ پر مہر لگا دی، میں نبی. استغفر اللہ. میں کہتا ہوں لعنتی، ذرا ہماری بات بھی سنتے جاؤ. اگر یہی بات ہے، مگر نہ. علامہ ابن منظور افریقی نے لکھا خاتم اور خاتم دونوں کا معنی ایک ہے. آخری نبی دونوں کا معنی ایک ہے، آخری نبی. اور حضرت کو تو علم ہوگا، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ خاتم کی قیرت بھی جائز ہے. خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر جو تیری بات پہ آ جاتے ہیں یہ خاتم کا معنی مہر ہے، رسول اللہ نے مجھ پر مہر لگا دی تو میں نبی بن گیا. ہم کہتے ہیں ذرا لعنتی ہماری بات تو سنتا جا. کہنے لگے سنائیے. میں نے کہا یہ تو بتا، دنیا کا اصول دستور دیکھ لیتے. تم نے بھی عقلی دلیل دی، ہم بھی عقلی دلیل دیتے ہیں. یہ بتا کہ مہر آخر میں لگتی ہے یا پہلے؟ سنگھ سے ایک شخص نکلا چلا حضرت مفتی اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچا. یہ مسئلہ طلاق ہے وہ تو لکھ دیں. حضرت نے فتاوی شامی اٹھائی، البدائع والثنائی اٹھائی اور قاضی خان اٹھایا، عالمگیری اٹھا. فتویٰ لکھا، لکھ کر آپ نے مہر آخر میں لگائی. وہ آپ سے پوچھتا ہے مہر پہلے کیوں نہیں لگائی؟ جواب دیں گے مضمون ہوتا تو مہر لگتی. چلو اس کو اور کھول دوں. یونین کونسل کا آپ کا سیکٹری ہوگا، آپ اس کے پاس چلے جائیے، وراثت کے بارے میں اس سے نقشہ لیجئے. وہ مہر آخر میں لگائے گا. کیوں بھائی؟ وہ پہلے مضمون ہوتا ہے، بعد میں آخر کے اندر مہر لگائی جاتی ہے. مضمون نبوت شروع ہوا حضرت آدم سے. ذرا جملہ غور سے سننا. مضمون نبوت ان سے شروع ہوا، پھر وہ مضمون نبوت چلتا گیا. جب حضور تک مضمون نبوت پہنچا، پہلے کہیں نہ کہا وَلَٰكِن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین. یہاں لیکن کہہ کر کہا وَلَٰكِن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین. محبوب یہاں مضمون نبوت بند کر کے مہر لگا کے کہہ رہا ہوں تیرے بعد نہ ختم نبوت. زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول. کچھ مولویوں نے لکھا کہ کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کر دے تو حضور کی ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا. یہ آج ان کا ایک مولوی جو وہاں پہنچا تھا نا، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے بڑوں کا. حضور کی نبوت کو فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا یہی دعویٰ تو مرزا نے کیا کہ اگر میں نبی ہوں، نبی ذلی، یا حضور کی روح میرے اندر آ گئی معاذ اللہ، تو حضور کی ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا. اس نے دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے. کیا رسالت کی جدا ہو گئی؟ بس پھر رسالت ختم ہو گیا.
جب وصف رسالت ختم نہیں ہوا تو وہ رسول بن کر جب دنیا میں آئیں گے حضرت عیسیٰ، تو پھر ان کے آنے سے حضور کی ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا، تو میرے نبوت کے اعلان سے بھی حضور کے ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا۔ اور میں نے کہا لعنتی، تم نے یہ اگر دعویٰ کیا ہے تو سنتا جا، نبی ہمیشہ امام ہوتا ہے، نبی کبھی مقتدی نہیں بنتا۔ حدیث صحیح کو اٹھا، جب وہ دنیا میں ان کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ کا ورافعو کا الیہ، آسمان سے نیچے آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، صفحہ بدی ہوگی، مصلی امامت پر رسول اللہ کا بیٹا امام مہدی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ خدا کی قسم بالفعل رسول بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ امام مہدی کے مقتدی اور مصطفیٰ کے غلام بن کر دنیا اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، لاجپال۔ بات شروع کرنے والا تھا کہیں اور چلی گئی، اس کو مختصراً پیش کر کے حضور شیخ الاسلام خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کروں گا۔ کوثر سے مراد علم، علم، محبوب تمہیں علم دیا کوثر کی صورت میں، کتنا علم دیا، کتنا علم دیا، کہا کوثر کی صورت میں۔ پھر دہرانا چاہتا ہوں تاکہ بات ادھر توجہ کے ساتھ، نقطہ ہے، سمجھ آ گیا تو پھر سمجھ آ جائے گا، نہ سمجھ میں آیا تو آپ کی مرضی۔ علم دیا کتنا، کوثر کی صورت میں۔ اچھا کوثر کیا ہے؟ المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو، من جہت المخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ محبوب تمہیں اتنا علم عطا کر دیا جس کی نہ حد ہوگی نہ جس کی انتہا ہوگی۔ مولانا یہ معنی جو کر رہا ہے اس کی دلیل دے۔ میں نے کہا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اس کی تشریح بھی نہیں کروں گا، میں اشارہ کر کے جاؤں گا۔ کہنے لگے یہاں علوم شریعہ مراد ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، علماء کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے یہاں علوم شریعہ مراد ہے، صرف محبوب کو علم احکام شریعت کا علم دیا۔ میں نے کہا اگر احکام شریعت کا علم دیا وہ تو اللہ کے ذمہ کرم میں تھا، لتبلیغ احکام ہی، وہ تو اللہ کے ذمہ کرم میں تھا اپنے محبوب کو احکام شریعت کا علم دے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا مفاد کیا ہے؟ عظیمہ کا مفاد کیا ہے؟ مفاد یہ ہے کہ محبوب اوروں کو علم، جملہ میں بول رہا ہوں آخر تک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آئے میرا دل خوش ہو جائے گا۔ محبوب اوروں کو علم میں نے کثیر کی صورت میں دیا، تجھے علم میں نے کوثر کی صورت میں۔ اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ، شیخ الاسلام والمسلمین، بسم اللہ، قرآن العارفین، اللہ امام العاشقین، اللہ، سیدی و سندی و مولائی حضور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ۔ میں نے جو باتیں اپنے بابا سے سنی، ایک دو باتیں پہلے وہ بتا دوں جو پڑھ کے آیا ہوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا۔ میرے بابا فرماتے ہیں میں نے ان کو دعوت دی اپنے خانپور، اپنے مدرسہ سراج العلوم میں۔ حضرت نے فرمایا کہ طبیعت کی ناسازی ہے مگر آپ نے دعوت دی ہے تو آ جاؤں گا۔ پہنچے تو فرمایا مولانا کیا موضوع سننا چاہتے ہو؟ جی میرے بابا فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کی حقیقت محمدیہ اللہ صاحب حسنا و تحیہ۔ فرما خطبہ پڑھ کے یہ پہلا جملہ ہی کہا، میں کیا میری حقیقت کیا، کیا میری حقیقت کیا، اور حقیقت محمدیہ کا بیان کیا۔ اس عزیز القدر نے میرے ذمے لگا۔ میرے بابا کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم 2 گھنٹے حضور نے اس موضوع پہ بیان کیا، لگتا ایسے تھا کہ معرفت کے دریا حضرت نے بہا دیے۔ لاجپال، لاجپال، پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، لاجپال۔
آخری باتیں ہیں، میں تقریر کے آخری حصے تک پہنچا ہوں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. یہاں بشریت محضہ مراد ہے. اب اگر تشریح کروں تو بڑی دیر ہو جائے گی، اس لیے میں اجمالی طور پر بیان کر کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. یہاں بشریت محضہ ہے کیونکہ انما کلمہ حصر ہے. جب انما کلمہ حصر ہے تو بشریت محضہ کا مطلب حضور محض بشر ہے، نور نہیں. اس کا جواب دے دیجیے، توجہ ہے. میں ایک شکوہ کر دوں، شکوہ کر سکتا ہوں. ہم نے اپنی عقل، دماغ، پیسہ، رقم محفل نعت پہ لگا. میرے بابا کہتے ہیں یہ جو آج کے نعت خواں جو نعت جس دھن میں پڑھتے ہیں، یہ ذہنی تعیش ہے. عشق رسول اس کو کہتے ہیں نعت خواں نعت پڑھے تقدیر بدلے. میں نے بڑے بڑے تجربات کیے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا سٹیج پر. خدا کے لیے مدارس کو آباد کرو، اپنے پیسہ ادھر لگا. مجھے خوشی ہوئی اس عمارت کو دیکھ کر. کم مدارس جہاں ایسی عظیم الشان خوبصورت عمارتیں. حضرت سے کسی شخص نے پوچھا کہ یہاں بشریت محضہ ہے. بشریت محضہ سے مراد حضور محض بشر ہے، نور نہیں. علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے. حضور شیخ الاسلام نے جواب دیا اگر بشریت محضہ مراد ہوتی تو لفظ مثلکم نہ آتا. کمال ہے، کمال ہے. واہ 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 واہ. لفظ مثلکم، میں تو آج حیران ہو گیا یہ پڑھ کر. جو دوسرے غیر مثلکم سے مثلیت ثابت کر رہے ہیں، شیخ الاسلام کا مقام یہ ہے مثلکم سے حضور کی بے مثلیت کو ثابت. لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال. واہ واہ واہ، کمال ہے. سلامت رہو، سلام. ایسا ذوق دکھائیں گے تو میں بھی بڑھتا چلا جاؤں گا. جی بسم اللہ بسم اللہ. فرمایا کہ اگر بشریت محضہ ہوتی تو اللہ یوں کہتا قل انا بشر. فرما دیجئے میں بشر ہوں. یہاں بشریت محضہ مراد نہیں ہے. مثل کہنے سے مثلکم حضرت نے مثال دی. اب وہ آپ کی عقل کے مطابق ہے اس لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. فرمایا یہاں سارے انسان بیٹھے ہیں، سارے بشر بیٹھے ہیں. کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہے میں بشر ہوں، جب تھے تو سارے بشر. جی واہ واہ واہ. سارے بشر تھے، جب وہ کہے میں بشر ہوں تو اس کا یہ کہنا عجیب لگے گا. جی جی. اس کا جو ثمرہ صغرا کبرا نکال کر جو ثمرہ نکالا ہے نا، خدا کی قسم حضور شیخ الاسلام نے ان کی مزار پہ کروڑوں رحمتوں کر. آپ نے جملہ کہا، یہ جملہ نے خدا کی قسم میرے دل میں ان کی محبت کو اور زیادہ پیدا کر دیا. میں نے آج تک ایسا استدلال کسی کتاب میں نہیں پڑھا. بڑا مطالعہ میں نے کیا اسی لفظ بشریت پر. آپ نے فرمایا مثلکم میں بے مثلیت ہے، اس وجہ سے کہ مثل میں اسنینیت ہے، اینیت نہیں. آپ فرماتے مثل میں اسنینیت ہے، اینیت نہیں. ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ایک یہ دیوار ہے، ایک وہ دیوار ہے. میں کہتا ہوں یہ دیوار اس دیوار کی طرح ہے. یہ حضرت نے مثال دی کہ یہ دیوار اس دیوار کی مثل ہے، یہ دیوار اس دیوار کی طرح ہے، یہ دیوار اس دیوار جیسی ہے، اس کی مثل ہے. تو یہ دیوار اور وہ دیوار اس جیسی ہے، یہ کہنے سے وہ دیوار اپنی حقیقت کو کھو نہیں دے گی. اس میں اینیت پیدا نہیں ہوگی کو کہہ سکے کہ یہ اور وہ ایک ہے. میں مثال دیتا ہوں. یہ بھی دیوار لگی ہوئی، یہ بھی دیوار لگی ہوئی. میں کہتا ہوں
یہ دیوار اس دیوار کی طرح ہے. پردے کے لحاظ سے اس کا بھی پردہ ہے, اس کا بھی پردہ ہے. یہ کہنے سے کہ یہ دیوار اس دیوار کی طرح ہے, مثل کہنے سے عین نہیں ہو جاتا. یہ اینٹ کی بنی ہوئی ہے. ہاں ایک وصف کے اندر عینیت ہے. آپ نے فرمایا مماثلت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے المطلقہ المماثلہ, ایک ہے المماثلہ المطلقہ. مماثلت کی دو قسمیں ہیں. مطلقہ مماثلت یہ ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد کے ہر وصف میں ایک جیسا ہو, اور المماثلہ المطلقہ کا معنی یہ ہے ایک فرد دوسرے فرد کے کسی ایک وصف میں ایک جیسا ہو, ایک وصف میں. قل انما انا بشر مثلکم, یہاں المماثلہ المطلقہ ہے, کرینہ آتے ہیں انما الہکم الہ واحد, کہ یہ جو بشر ہیں معبود نہیں, معبود ایک ہے. معبود نہ ہونے میں یہ بشر تم جیسا ہے, مگر یوحا الیہ, معبود نہ ہونے میں یہ بشر تم جیسا ہے مگر یوحا الیہ, ان پر وحی نازل ہو رہی ہے, تم پر وحی نازل نہیں ہو رہی, اس لیے کہ یہ مصطفیٰ آئینہ خدا ہے. میں فتووں سے نہیں ڈرتا, ویسے یہاں فتوے سیالوی تو فتوے لگانے والے میں ہی نہیں, یہ چشتی لوگ ہیں, ان کو فیض حضور قبلہ عالم سے ملا, مجھے بھی فیض حضور قبلہ عالم کے طرف. میں کہتا ہوں جب شب معراج اللہ نے حضور کو بلایا, شب معراج مولانا کہتے ہیں کہ اس لیے بلوایا کہ اپنا دیدار کروایا. میں نے کہا کیا پہلے دیدار نہیں ہوا تھا؟ کیا بات, کیا بات, کیا پہلے دیدار نہیں ہو؟ وہ غیب الغیب دیسوں آیا, وہ غیب الغیب آئے بھی تو ادھر سے تھے نا, با اعتبار حقیقت کے وہ غیب الغیب دے کیسوں آیا, شہر شہادت دیرا لایا, وہ تو پہلے سے دیکھ رکھا تھا, تو پھر بلایا کیوں؟ ہاں آج صبح میں جب اٹھا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد میں نے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے, ٹوپی سجائی, میں آئینہ کے سامنے کھڑا ہوا, اس لیے کہ آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں. اس لیے کہ آئینہ میں میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں. میرا عکس آئینہ میں ہے, میں تو آئینہ میں نہیں. میرا عکس آئینہ میں ہے, میں تو آئینہ میں نہیں, میں تو آئینہ میں نہ ہوں. نہیں, آئینہ کی حقیقت اور مظہر مختار کی حقیقت اور. اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو دیکھوں تو پھر مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا. انا میرات و جمال الحق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, لاجپال لاجپال, پیر سیال پیر سیال. انا میرات و جمال الحق. ہاں اپنے مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا, اس لیے کہ حضور آئینہ ہے, آئینہ ہے. وہ اپنے حسن و جمال کو کسی آئینے میں دیکھنا چاہتا تھا, جب سامنے مصطفیٰ تھے. وہ مجھے دیکھ لے, میں مجھے دیکھ لے, وہ مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. مصطفیٰ خدا نہیں بنے, اس لیے کہ آئینہ کی حقیقت اس میں دیکھنے والے کی حقیقت کچھ اور. وہ خدا نہیں بنے مگر خدا سے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری
تھک گئے ہو تو میں بند کر دوں. ہو سکتا ہے اگر آپ ذوق دکھائیں میں گھنٹہ اور تقریر کر دوں. سبحان اللہ. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری توسہ شریف میں تقریر کر رہے تھے حضرت کی موجودگی میں. اس نے کہا یہ پیر جو ہوتے ہیں، مرید پیر کے آنے پر کھڑا ہو جاتا ہے. پیر کا نفس موٹا ہوتا ہے، اندر جو نفس ہے وہ تکبر میں آتا ہے، اس لیے پیر مشرک ہے. قربان جاؤں حضور شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے. اپنے شیخ سے اجازت چاہیے. جب شیخ سے اجازت چاہیے حضور اس کو جواب دے دو، فرمایا جواب دے دو. یہ نہ سمجھنا کہ شیخ کو جواب نہیں آتا تھا. جی واہ واہ واہ. جملہ کہہ دوں اگر اچھا لگے تو حضرت آپ مجھے داد دیں گے تو سب کچھ میرا آنا حل ہو جائے گا. یہ جو حضرت صدیق اکبر مولا علی سے مشورے کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے صدیق اکبر کے پاس علم نہیں تھا. واہ واہ واہ. حضرت عمر جو ان سے مشورہ کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کے پاس علم نہیں تھا. جنہوں نے علم حضور سے خدا کی عزت کی قسم شیخ چاہے تو اپنا کمال اپنے غلام سے ظاہر کر سکتا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے دعویٰ بھی بغیر دلیل کے باطل نہیں مولانا، قرآن سے دلیل دوں گا. حضرت سلیمان جو آگ جو ہوائیں جن کے مسخر تھی، ہوا کو حکم دیتے ادھر جا وہ ادھر جاتی، تو پھر ہوا جن کی مسخر ہو جائے، انہوں نے اپنے غلام حضرت آصف بن برخیہ سے کیوں کہا کہ تخت لے کر آؤ؟ انہوں نے کہا اناتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کے آ سکتا ہوں. حضرت سلیمان دنیا کو بتانا چاہتے تھے جب غلام کے کمال کا عالم یہ ہے. کیا بات. سلامت. آپ کھڑے ہو گئے. حضور شیخ الاسلام حضور جواب دے دوں؟ فرمایا جواب دے دو. کہنے لگے بڑا خوبصورت جواب دیا. جواب طویل ہے مگر اس سے ایک جملے میں آپ نے بند کر دیا. اگلی بحث کو چھوڑ رہا ہوں، اس ایک جملہ، یہ جملہ کافی رہے گا. آپ نے کہا شاہ صاحب تم نے کہا ہے کہ جب مرید کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیر مشرک ہے. کھڑا ہونے والا مشرک ہے یا جس کے لیے کھڑے ہوئے گئے وہ مشرک؟ قیام کرنے والے مشرک تیرے نزدیک، وہ تو خود پہلے سے قیام میں ہے، وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ مولانا کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی ترمذی شریف کی؟ حضرت نے کہا حضور شیخ الاسلام نے کہ حضرت کعب کے آنے پر جو صحابہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگر کسی سردار کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے تو صحابہ پہ فتویٰ لگا. پیر سیال پیر سیال، لاجوال لاجوال، پیر سیال پیر لاجوال. حضرت علامہ مولانا مختار درانی صاحب فرمانے لگے، اس نے کہا کہ کوبوں کا صلہ الہ نہیں آتا. آپ نے حدیث غلط پڑھی، سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کوموں کا صلہ الہ نہیں آتا. آپ نے حدیث، آپ نے فرمایا نہ ہم کہاں سے پڑھی؟ آپ نے فرمایا میرے شاگردوں کے شاگرد بتا سکتے ہیں کہ علم نحو تھا کوموں کا صلہ ہمیشہ آتا ہی الہ ہے. وہ ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے. آؤ پیر سیال کا مقام دیکھو. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کراچی پہنچے. میرے خیال میں تھک گئے. بسم اللہ. کراچی کے اندر پہنچے. مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹھے ہوئے کمرے میں، صرف وہ ہیں یا حضور شیخ الاسلام ہیں. فرمایا مولانا میری آنکھوں میں شدید درد تھا،
کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہن ٹالے مٹھے چے چل دی واہ چالے کرم دی بھال کیا پوچھنی میرا دل چاہتا ہے سیالویوں تمہارے قدموں کو میں چوم لوں جس کے شیخ کا یہ مقام ہے فرما مولانا میری آنکھوں میں تکلیف تھی میں نے بڑی دوائیاں لی ایک دن رو رو کے سویا ابھی سویا ہی تھا یہ سر کی آنکھ بند ہوئی دل کی آنکھ کھلی تاجدار کائنات میری نگاہوں کے ساتھ اللہ کے دست مبارک کے اندر کوئی چیز تھی سرکار نے وہ چٹکی بھر میری آنکھوں کے اندر لگائی میری آنکھوں کا نور اور بڑھ گیا وہ پیر سیال کا مقام کیوں نہ ہو خدا کی قسم میرا ایمان ہے سیال شریف کی سرزمین میں اب بھی وہ تجھے بھی دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ لاجپال لاجپال پیر سیال اگر تو مجھ سے دلیل مانگے تو آؤ سنو حضرت قتادہ کے ڈھیلے پر دست مبارک لگانے سے ان کی بینائی کا نور بڑھ سکتا ہے پیر سیال کی آنکھوں پر دست مبارک پھیرنے سے ان کا نور ایسے بڑھ سکتا ہے دعویٰ میں نے کر دیا اس وقت اپنی مزار میں وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں لاجپال پیر سیال یہ جو اختتامی باتیں ہیں میں ان کی عرض کر رہا ہوں فرمانے لگے میں کراچی پہنچا گاڑی پہ موٹر گاڑی پہ سوار تھا سکر سے پیچھے تھا مجھے اونٹ لگی نیند آئی کار کے اندر رسول اللہ خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے شیخ الاسلام نہیں بن گئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ رستے کے اندر روڑی آئے گا وہاں میرا منہ مبارک ہے اور آج میں نے خوش بختی اپنی سمجھی کہ میں نے کئی مرتبہ اس کی زیارت کی اس واقعے کو تو میں نے آج پڑھا فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے خواب کے اندر فرمایا کہ میرا منہ مبارک روڑی کے اندر ہے جاؤ اس کی زیارت کر کے جانا فرمایا گاڑی میں نے موڑی وہاں پہنچے جو کچھ جیب کے اندر تھا میں نے اس کے خادم کو دیا جو ساتھی میرے تھے میں نے کہا جیب سے سب کچھ نکال لو اس خادم کو پیش کر دو وہ سبھی سب حیران تھے کیا ماجرا ہے فرمایا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ رسول اللہ نے اس منہ مبارک کی تصدیق بھی خود کر دی اور دیدار کرنے کا بھی مجھے خود حکم عطا فرمایا اللہ اکبر چلو تھک گئے ہو تو میں بھی تھک گیا آخری بات عرض کر رہا ہوں اس بات کے ناقل خود میرے والد وہ فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام المسلمین تقریر فرما رہے تھے توجہ ہے جس کی توجہ وہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی آگے نہیں بڑھے گی آگے نہیں چلوں گا کہیے سبحان اللہ میں کہتا ہوں یہ واقعہ تمہیں ساری زندگی یاد رہے یاد رہے پیر سیال محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید میرے بابا فرماتے خطاب کر رہے تھے حضور شیخ الاسلام والمسلمین قدس سر العزیز حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر مختلف دلائل دیتے رہے جب اس دلیل پر پہنچے کہ شب ہجرت توجہ ہے کچھ میسج لے کے جاؤ نا شب ہجرت جب رسول اللہ نے حضرت صدیق اکبر کے کندھے پر سوار ہوئے حضرت صدیق اکبر حضور کی سواری بنے فرمانے لگے جن کی سواری صدیق اکبر ہو یہ ان کی افضلیت کی دلیل ایک رافضی کھڑا ہو گیا میں کہتا ہوں مجد آ جاتا ہے آپ کے علم کو دیکھ کر جواب سن کر ایک رافضی کھڑا ہو گیا اگر یہی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے کندھے پر حضور سوار ہوئے تو وہ افضل تو پھر یافور بھی افضل
حضرت میں اسے حضرت یافور کہتا ہوں، فتوے لگاتے پھرے، یافور بھی افضل، جانتے ہیں نا یافور، وہ بھی افضل، اس پر حضور زیادہ سوار ہوئے۔ میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، اس نے بے ادبی کی۔ یافور بھی افضل، اگر سواری دلیل ہے افضلیت کی تو پھر یافور کو بھی افضل مانے۔ خدا کی قسم برجستہ جواب دیا، فرمانے لگے مولانا ٹھیک کہہ رہے ہو حضور، جس جنس پہ سوار ہو جائیں وہ فرد اس جنس سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ، واہ واہ واہ، لاجوال لاجوال۔ علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں، عشق والے جسے عشاق کثر کہتے ہیں، عشق والے جسے عشاق کثر کہتے ہیں، علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں، جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے، پیار والے اسے خواجہ قمر کہتے ہیں۔ جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے، پیار والے اسے خواجہ قمر کہتے ہیں۔ لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال۔ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر پر حضور سوار ہوئے تو وہ جن سے بشریت میں افضل ہو گئے۔ یافور پر حضور سوار ہوئے، وہ اپنے جنس میں افضل ہو گئے۔ بریک لگا دی گئی مگر نہ آگے بڑھتا، جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، حضرت اویس کرنی کا واقعہ تو بڑا طویل واقعہ ہے، مجھے حکم دیا میں ایک دو باتیں آپ کی کر دیتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک نبینا ماں کی خدمت کرتے، جب رات کا وقت ہوتا عرض کرتے ماں مدینے جانا چاہتا ہوں، بن دیکھے مانا تھا اب دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کے چہرے کو، حضور کے نینوں کو، حضور کی زلفوں کو۔ ماں کہتی نہ جا، اگر چلا جائے گا تو پیچھے موت کا وقت آ جائے گا، قبر میں کون اتارے گا، جنازہ کون پڑھے گا۔ ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، ماں سو جاتی، قرن کی گلیوں میں چلے جاتے، مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے بتاؤ تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی ہے، حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی رفتار کیسی ہے، حضور کی گفتار کیسی ہے۔ تتی تھی جو گن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، مت یار ملے کئی سانس، یار ملم کہیں سانگ سبب، کسی سبب سے تو حضور کی ملاقات ہو جائے، حضور کے چہرے سے پردہ ہٹ جائے۔ پھر دوسری رات ایسے کرتے محمد محمد پکے میں احد نال احمد ملے دے گزر گئی۔ 15 سال کا عرصہ گزرا، ہر روز اجازت کے طالب ہوتے، ماں اجازت نہ دیتی۔ ایک دن ماں نے ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، ماں نابینا تھی، ماں نے محسوس کیا گوشت غائب ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، پیٹ سوت کے کمر کے ساتھ لگ چکا ہے۔ یار فرید کو ہی میں جالیو جی میں جلیا کو تو اتنی محبت کرتا ہے۔ کہا ماں رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، ماں تانگ مدینے کی ہوتی ہے، منہ دور مٹی شر پائیم، سرننگ نموز وجائیم، کوئی پچھن نویڑے آئیم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ ہاں ہاں کئی طبیب کمامن سے پڑیاں جھول پلامن، میرے دل دا بھیت نہ پامن، وہ میں فرق نہیں ایک دل دا، دل پرم نہ کر تو تانگے، ہاں ہاں دل پرم نہ کر تو تانگے۔ میرے آقا یہ سب عاشق بیٹھے ہیں، یہ محتمم صاحب بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اسی تانگ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کب مدینہ کی منظوری آ جائے۔ دل پرم نہ کر تو تانگے، کتا پینڈے سخت آڑانگے، تو صبح من گزر آری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش نالے
دل پرم نگر تو تانگے جتھا پینڈے سخت اڑانگے نہ راہ فرید نہ لانگے اے پند بہو مشکل دا کیا حال سنو ماں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا اے ماں نے کہا کیا ماجرا ہے اتنا عشق رکھتا ہے تو پھر پیر فرید نے ترجمانی کی حضرت خواجہ ویسے کرنی کی ماں رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے اور یہی کہتا ہوں کیڑا وقت ملن نہ ہو سی دو لسانے ویڑے ہو سی مجھے رب کعبہ کی قسم میرا ایمان ہے شیخ الحدیث صاحب جب بخاری شریف پڑھاتے ہوں گے حدیث پڑھانے کا یہی ان کا مقصد ہوگا کیڑا وقت ملن نہ ہو سی دو لسانے ویڑے ہو سی میں ہر سٹیج پہ جاتا ہوں ہر خطاب کرتا ہوں مقصد ایک ہے کیڑا وقت ملن نہ ہو سی دو لسانے ویڑے ہو سی یہ علماء بیٹھے ہیں قرہ بیٹھے ہیں جب حدیث اور قرآن پڑھا رہے ہوں گے ان کا یہی مقصد ہے ہمارے چہروں کو نہ دیکھیے اپنی رحمت کو دیکھیے غلام یہاں بیٹھے ہیں یہی کہہ رہے ہیں یار سپاہیڑا آوس ماننے کو غلام رو رو کے کہتے ہیں یا سپاہیڑا آوس ماننے کول ایک لکھ دے دی سی دو لکھ دے ایک لکھ دے دی دو لکھ دے سا ایک واری چاہ بول مولانا حبیب صاحب سے پوچھ جب یہ عبارت بنوائی ہوگی ایک ایک استاد کو بٹھایا ہوگا خود منصب تدریس پہ بیٹھے ہوں گے وہ علماء کا کوئی مقصد نہیں ہوتا رب کعبہ کی قسم یہی مقصد ہوتا ہے یک شب تورا مہمہ کنم جانو دل قربا کنم جائے تو تر چشمہ کنم نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن زیا حوالم محمد را خبر کن تو سوے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالحنت کنم جا یا رسول اللہ زی محجوری برامت جانے عالم یہ محجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم ادھر میرا آل حضرت مجدد دین و ملت مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہے رو رو کے کہتا ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اور ادھر خواجہ محمد یار فریدی کھڑا ہے خدا کی قسم جب جب سے حاضری ہوئی اور میری خوش نصیبی ہے میری حاضری ہمیشہ میرے اپنے شیخ کے ساتھ ہوئی اپنے والد گرامی کے ساتھ ہوئی میں سامنے جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں دل ہی دل میں کہتا ہوں آقا ادھر آنے کے لائق نہیں مگر ایک التجا کر رہے ہیں سین اسان السبل علیسو کے کر ادھر مدینے آئے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا ادھر دیدار نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا میں باتوں کو واضح نہیں کرنا چاہتا رب کعبہ کی قسم جو مدینے میں دیدار مصطفیٰ کا اظہار کرتے حضور کرم اسانا السامل علیسو کے گائنا اوہے کول اگلے پلیسو کے گائنا تو حالی صدی جان تے در در مری جان اتی کو پکڑ بت بلیسو کے گائنا میں تک تک تھکی ہاں میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک ہوٹی ہاں میں تک تک تھکی ہاں یہاں آپ کا کوئی مہمان آ جائے حضرت مفتی صاحب آ جائے دیر ہو جائے تو پھر میزبان یہاں تکتا رہے گا کب آئیں گے کب خطاب سے سرفراز کریں گے یہ تو پھر حضرت کی بات ہے نا پھر عاشق تو تانگ ہمیشہ حضور کی لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک کھٹی ہاں مٹھی دوں نگاہیں بھلے سو کے کہنا اسانا الساول بھلے سو کے کہنا اوہے کول اگلے بھلے سو کے کہنا مدینے پہنچے دروازے کو دستک دی کون شتربان چھیڑو بکربان ایک مولانا کہنے لگے ان کا تو انکار ہوا میں نے کہا جنہوں نے انکار کیا اس لیے کہ مستور تھے محجوب تھے امام مسلم کی صحیح مسلم اٹھا ان میں ان کا تذکرہ امام حاکم کی مستدرک اٹھا ان کا تذکرہ اللہ اکبر کون ہو شتربان اسی بات پہ بات ختم
نام کیا ہے تیرا؟ اویس قرنی۔ کیوں آئے ہو؟ 15 سال کا انتظار کیا تھا، ماں اجازت نہیں دیتی تھی، آج کے دن 8 پہر کی اجازت ملی۔ حضور کی خدمت میں عرض کر دیجئے آپ کا غلام یمن سے آیا ہے، ایک بار تو رخ سے پردہ ہٹا دے۔ بس یہی کہتے ہیں آقا، ایک بار تو رخ سے پردہ ہٹا دے، چہرے کا دیدار کروا دے۔ آنکھیں قابل نہیں مگر آپ قابل بنا سکتے ہیں، کرم فرما دیں۔ تو پھر آواز آئی، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ 3 روایتیں، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بڑا خوش ہو کر قدم آیا، وہیں رکھ کر اپنے آپ سے خطاب کر کے کہا، اویس قرنی اتنے 1000 قدم اٹھا کے آیا ہے، 4 قدم اٹھائے گا زیارت ہو جائے گی، یہ فیصلہ تو کر، تیری آنکھیں اس قابل بھی ہیں جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکے۔ مل دیکھے چلے گئے، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جا میرا۔ اگر حضور اجازت دیں دے تو میں ایک ترتیب بیان کر دوں۔ پہلے تو مدینہ جانے کی خواہش کی، اجازت نہ ملی شیخ جامی کو، پھر کہا اجازت نہیں دیتے تو اتنا کرم کر دیں شگت را کاش جامی نام بو دے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے کسی کتے کا نام جامی رکھ دے۔ پھر جب دیکھا کہ اب آخری وقت ہے تو کہا دم آخر نمائی جلوہ دیدار چا میرا۔ میں نے تو ساری زندگی نعتیں لکھی ہیں، اتنا تو کرم کر دیجئے، ادھر موت کا وقت قریب ہو، پتلی بعد میں بند ہو، روح بعد میں قبض ہو، جامی چاہتا یہ کہ پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم مدرسہ کو دل دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، طلباء کو شرح صدر دے۔ حضرت کو میں صمیم قلب سے ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، معاملین کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے، اللہ رب العزت اسے مرکز علم و عرفاں بنائے، حضرت پیر سیال قدس سد و نزیز کے صدقے اسے مرکز انوار و رحمت بنا دے، وما علینا الا البلاغ۔